حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کو بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت ہی اصلی اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کی خادمہ مشائطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس خادمہ کا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا کہ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی جو کہ خفیہ طور پر اسلام قبول کر چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کے بالوں کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے اتفاقاً کنگھی گر گئی، تو جب خادمہ اس کنگھی کو اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر فرعون کی بیٹی نے اس خادمہ سے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا؟ تو اس پر اس خادمہ نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو تجھے، مجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کی سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس پر خادمہ نے جواب دیا کہ ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو جب شہزادی نے اپنے باپ یعنی فرعون کو یہ ساری بات پہنچا دی تو وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت خادمہ کو دربار بلوایا اور کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس پر خادمہ نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب گرم کیا جائے، اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ اس تانبے کی گائے کو مکمل گرم کیا گیا، اور جب وہ آگ جیسی ہو گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ تو اس خادمہ نے کہا کہ بادشاہ ایک درخواست میری منظور کر، وہ یہ کہ میری اور میری ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ تو فرعون نے کہا، اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہے اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کے بعد خادمہ کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس تانبے کی گائے میں ڈال دی گئیں، اور وہ دونوں فوراً جل کر راکھ ہو گئیں۔ پھر سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کی سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان، افسوس نہ کر اماں جان، ذرا بھی پس و پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا۔ اس سب سے چھوٹے بچے کو بھی اسی تپتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا، اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا گیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اسی خاتمہ کی جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے، آپ کو اور ہم سب کو کامل ایمان عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔